بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور مدین سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو اصحاب مدین بھی کہتے ہیں، یعنی مدین کے رہنے والے۔ اور اخاہم کیوں بولا؟ اخاہم سے مراد ان کے قومی بھائی ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نہایت ہی برگزیدہ، اچھے اور اعلیٰ خوبیوں والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چنا، تو ان کے ذمے لگایا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ ان کی قوم میں جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ شرک تو تھا ہی، اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ایک گناہ موجود تھا۔ وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُم مِّن قِصَصِ النَّبِيِّينَ هُوَ كُلُّ مَا حَكَاهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِّن قِصَصِهِمْ وَحِكَايَاتِهِمْ فَفِي الْقُرْآنِ قِصَصٌ غَيْرُ هَٰذِهِ الْقِصَصِ۔ اور نبیوں کے واقعے میں سے جو ہم نے آپ کو بتائے، وہ سارے کے سارے جو قرآن میں ہیں یہ بیان نہیں کیے، بلکہ قرآن میں ان کے علاوہ اور بھی واقع ہیں۔ فیہ قصۃ نبی اللہ شعیب الذی ارسلہ اللہ الی مدین واصحاب الایکۃ، اور ان میں ایک قصہ ہے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا، وہ جن کو اللہ نے بھیجا مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف۔ وہم اصحاب تجارت وسلاع، اور یہ تجارت والے لوگ تھے، یعنی کاروباری لوگ تھے۔ تجارت سے مراد تجارت، سلع سے مراد سامان، تو اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے کاروباری لوگ۔ فقط کانوا علی الجادۃ التجاریۃ الکبیرۃ بین الیمن والشام، اور وہ ایک بڑی تجارتی شاہراہ جو شام اور یمن کے درمیان واقع تھی، اس پر یہ واقع تھے۔ وبین العراق و مصر علی ساحل البحر الاحمر، جو عراق اور مصر کے درمیان بحر احمر کے کنارے واقع تھی۔ یہ اس میں بتایا گیا کہ وہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کہاں واقع تھے، ان کا ٹھکانہ بتایا۔ کانوا یشرکون باللہ غیرہ کما کانت الانبیاء فی کل عصر، اور وہ اللہ کے ساتھ اس کے علاوہ کو شریک ٹھہراتے تھے، جیسا کہ نبیوں کی امتیں ہر زمانے میں کرتی ہیں۔ وَكَانُوا زِيَادَةً إِلَى ذَلِكَ يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَيُطَفِّفُونَ فِي الْكَيْلِ وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْقَوَافِلِ فَيَتَوَعَّدُونَهَا وَيُخِيفُونَهَا وَيَعِثُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شأن الاغنیاء الاقویاء الذین لا یرجون حسابا ولا یخشون عذابا، اور وہ اس پر یہ زیادہ کرتے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یطففون، ڈنڈی مارتے تھے، وہ اس میں ڈنڈی مارتے تھے وہ ناپنے میں، اور وہ قافلوں کو پیش در پہ ہو جاتے، پس ڈراتے ان کو اور دھمکاتے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، ان مالدار اور طاقتور لوگوں کی طرح جو نہیں امید رکھتے حساب کی، اور نہ وہ ڈرتے ہیں عذاب سے۔ اس میں یہ دیکھیں ینقصون جو ہے یہ ناقصہ ینقصو نقصاً یعنی کم، اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، تو یہ لوگوں کے مال میں کمی کرتے تھے۔ یہ اس میں جو ہے ینقصون سے پہلے کانا کا ذکر ہے، یہ دیکھیں کانو ینقصون، کانو سب پر بذریعہ کانو سب پر داخل ہوگا، تو کانو فعل مضارع پر داخل ہوا، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا کریں گے ماضی استمراری والا۔ اسی طرح یطففون، اس پر بھی کانا کا دخول ہوگا۔ یطففون کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی جب لینا تو پورا لینا، لیکن جب دینے لگنا تو کم دینا۔ یتعرضون کا مطلب ہوتا ہے درپے ہو جانا، یعنی کسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ آگے ہے یہ شأن الاغنیاء، یعنی ان مالدار لوگوں کی طرح،
یعنی ایسے مالدار لوگوں کی طرح تھے جو حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے. جب کسی کو حساب کتاب کی امید نہ ہو، یہ امید ہی نہ ہو کہ ہم نے جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارا حساب ہوگا، تو وہ بے خوف و خطر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے ناپنے تولنے میں کمی کرتے ہوئے نہیں ڈرتا. اور نہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ اگر یہاں پر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. جب انہیں عذاب اور حساب کا خوف نہیں تھا تو وہ من چاہی زندگی بسر کر رہے تھے. فبعث اللہ الیہم رسولہ شعیبا یدعوہم وینذرہم ویقول لہم، اللہ نے ان کی طرف ان کے رسول شعیب علیہ السلام کو بھیجا جو انہیں دعوت دیتے اور انہیں ڈراتے اور ان سے کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود. یعنی سب سے پہلے توحید کی ان کو دعوت دی. ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، نہ تم ناپ تول میں کمی کرو، بے شک میں تمہیں فراغت میں دیکھتا ہوں اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے کے دن کے عذاب سے. یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اے میری قوم تم پورا ناپو اور تولو انصاف کے ساتھ، نہ کمی کرو لوگوں کے مالوں میں سے کچھ بھی، اور نہ تم پھیلاؤ زمین میں فساد. یعنی زمین میں اسی طرح زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، حد سے نہ نکلو، تم اپنی حدود میں رہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرو. جب کوئی قوم گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ان کے نبی کو بھیجتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے، تو جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں اس طرح سے سوال بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا، یا ان کی قوم کا ذکر کر کے پھر یہ کہا جائے کہ ان کی طرف کون سے نبی آئے اور ان میں یہ ان کی قوم کن بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھی. تو ایک تو وہ شرک میں مبتلا تھی اور دوسرا جو ہے وہ ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.